السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین گرامی، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہی موضوع الناس بنو آدم و آدم من تراب، کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ ایک بار پھر سے آپ یاد دہانی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ مٹی سے بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اسے بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سارے انسانوں کو پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو، ان کی ذریت کو عزت بخشی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس نقطے پر ہم نے آپ کے سامنے وہ بہت ساری باتیں رکھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، اور اگر انسان اسے اختیار کرے گا تو اسے عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس میں ہم نے آپ کے سامنے چند نکات بیان کیے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان اور اسلام یہ وہ چیز ہے جو آپ کو عزت دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے بعد بتایا گیا تقوی، پرہیزگاری کی زندگی۔ پھر اس کے بعد اعمال صالحہ، یہ انجام دو گے اللہ سے قریب رہو گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا علم سے جڑنا، علم حاصل کرنا۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز بتائی گئی قرآن مجید سیکھنا سکھانا، یہ قرآن تمہیں عزت دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چھٹی چیز بتائی گئی کہ معاف کرنے کا ہنر پیدا کرو، معاف کرنے کی کوشش کرو، یہ معاف کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ساتواں پوائنٹ کہ عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بلندی دے گا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ جو نقطہ پیش کیا گیا وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرو، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، تو اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بلندی دے گا، خیریت دے گا، عزت سے رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت دی ہے۔ اگر یہ عزت انسان باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان نکات پر زندگی گزارے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر عزت کے یہ پوائنٹ ہے، یہ ان چیزوں سے عزت حاصل ہوتی ہے، تو وہ چیزیں جس سے آدمی ذلیل ہوتا ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ذلیل ہونے کے بارے میں ہم نے 4-5 چیزیں بتائیں۔ بنی اسرائیل کو ذلت کا شکار کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک چیز بتائی گئی، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، دعوت کا کام کرنے والوں کو قتل کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بتائی گئی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلت دے رہا ہے، اور یہ سبب ہے حب الدنیا کراہیت الموت، کس چیز کا؟ ذلت کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے نکات یہ بیان کیے، یہاں تک بات ہوئی عزت اور ذلت کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان فرمایا آپ کے سامنے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ مخالفت الشریعہ، شریعت کی مخالفت، دین اسلام کی پیروی نہ کرنا، اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے بات بیان فرمائی کہ ہمارے آپس کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزوں سے بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کی رعایت کرنا، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنا، اگر ہم رعایت نہیں کریں گے تو نفرتیں بڑھیں گی، دشمنیاں بڑھیں گی۔ اور اس کے بعد ہم نے چوتھا نقطہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ لوگوں سے زیادہ سوال نہیں کرنا، کثرت سوال بھی نفرتوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ہم نے آپ کے سامنے اب تک پورے نشستوں کا ایک خلاصہ پیش کر دیا۔ تو ناظرین،
بات ہماری پچھلی نشست میں یہ چل رہی تھی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سوال سے پرہیز کریں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہی اسلام کی تعلیم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھو ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ نبی دیکھو کوئی آپ کے پاس اگر سوال کرے، ہاتھ پھیلائے، مانگے تو اسے ڈانٹو مت، اسے جھڑکو مت. یہ بھی دیکھو ایک تعلیم ہے. ایک طرف تو کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سوال بھی کرے تو اسے ڈانٹو مت، جھڑکو مت. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مطلب اگر آپ نہیں دے سکتے ہو، آپ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، اگر آپ اسے نہیں دے سکتے ہو تو کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہو تو کہا کہ پیار سے، نرمی سے اسے رخصت کر دو. آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے، چھوڑ دیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو مت سائل کو. تو بہرحال یہ خلاصہ کہ نفرت جب ہمارے معاشرے میں آتی ہے، لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں، عداوتیں بڑھتی ہیں، تو اس کا ایک سبب ہے زیادہ سوال کرنا، قرض بھی مانگنا. ایک دو بار کی بات ہو بات سمجھ میں آتی ہے، ضرورت پر آدمی مانگے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عادت بنا لینا تو لوگوں کی نظروں سے آپ گر جاؤ گے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقت کم ہو جائے گی اور نفرتیں بڑھنے لگیں گی. ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے جس کی وجہ سے نفرت بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کچھ غلط کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی کے کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ؟ اس برے کام کو، اپنے اس عیب کو کیا کرتا ہے؟ دوسرے دن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بیان کر کر کے ہنستا ہے، مزے لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. کیا کہا؟ کہ میری امت کے ہر شخص کا گناہ قابل معافی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ، میری امت کے ہر شخص کو معاف کرے گا، مگر مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا. مجاہرین کون؟ یہ وہی مجاہرین ہیں جس کی شرح میں تشریح میں اہل علم نے بیان کیا کہ رات میں گناہ کرتا ہے، رات میں غلط کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، گندا کام کرتا ہے، اور دوسرے دن صبح میں اٹھ کر کے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے عیب کو بیان کرتا ہے، اپنی بے حیائی کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی برائی بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، بیان کرتا ہے. تو کہا یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. کل امتی معافن الا المجاہرین. ناظرین، ہم یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اپنا گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو ظاہر بات ہے اپنا گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو کیا لوگ اس سے خوش ہوں گے؟ لوگ اس کو شاباشی دیں گے، بہت اچھا کام کر کے آئے ہو؟ نہیں، نفرت ہی بڑھے گی، آپ سے دور ہوں گے، کٹیں گے. یہ کیسا انسان ہے؟ بے حیا انسان، بے غیرت انسان، حیا نام کی چیز نہیں اس کے پاس، غلط کام تو کرتا ہی ہے اور آگے بیان بھی کرتا ہے. بے حیائی کو فروغ دینے والے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. کیا کہا؟ کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے مومنوں کے درمیان، اللہ اکبر، کیا پسند کرتے ہیں؟ کہ بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، عریانیت، گندا پن، بے لباس ہونا، یہ سب پھیلے کس کے بیچ میں؟ فی الذین آمنوا، مومنوں کے درمیان. اللہ نے کیا کہا؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گا. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفرتوں کو پیدا کرنے والی، دشمنیوں کو جنم دینے والی، اختلافات کو ہوا دینے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آدمی غلط کام کرے، گناہ کے کام کرے اور پھر لوگوں کے سامنے اسے کھلے عام بیان کرے. اس کا نقصان یہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا جو بے حیائی کو مومنوں کے درمیان
عام کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے سزا دینے کے بعد اسے بھی معاف کر دے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں سختی دیکھی کتنی زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیاں دیکھی، کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کے ہر شخص کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا مگر مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ یہی عیب کو بیان کرنا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہو، کوئی گناہ کے کام کر بیٹھتے ہو تنہائی میں، خلوت میں، اللہ اس کو چھپا رہا ہے تو تم کیوں اسے بیان کرتے ہو؟ کیوں بیان کرتے لوگوں کے سامنے؟ ایسا بیان کرو گے تو ظاہر بات ہے جس کے سامنے بیان کرو گے کیا آپ سے محبت کرے گا؟ وہ پرامن معاشرہ بنے گا؟ نہیں بنے گا، قطعی نہیں بنے گا، ہرگز نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی بے حیائی سے بچاؤ۔ ایک تو گندا کام کرتے ہو، بیان کرتے ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو بے حیائی سے، برے کاموں سے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بچو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی کچھ اور مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ناظرین وقت ہو چکا ہے تھوڑے سے بریک کا۔ اب اس بریک کے بعد، وقفے کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ کہیں جائیے مت، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ معاشرے میں نفرت اور عداوت پھیلنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور اوپر سے لوگوں کو بیان کرنا، اس سے نفرت ہی بڑھے گی بھائی، عداوت پھیلے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ دیکھو کہ آدمی اس قدر بے حیا ہو جائے، اس قدر بے شرم ہو جائے کہ خود بے حیائی کرے اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کرے، تو بے حیائی کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، تو جو جی چاہے کرو۔ کرتا ہے انسان، بے حیا اتنا ہو گیا، اتنا بے غیرت ہو گیا ہے انسان کہ اپنا بے حیائی کا کام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور لوگ سنیں گے تو محبت تو نہیں کریں گے، نفرت ہی کریں گے، حقارت سے دیکھیں گے آپ کو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین، حیا، شرم یہ اپناؤ، اختیار کرو، بڑی اچھی صفت ہے یہ، بے حیائی سے بچو۔ حیا دیکھو ایسی صفت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ، وہ کنواری لڑکیاں جو اپنے خیموں میں رہتی ہیں، پردوں میں رہتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں، شرم و حیا کی پیکر ہیں، ان لڑکیوں سے زیادہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، شرم والے تھے، شرم کیا کرتے تھے، اور فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اتنی اونچی صفت ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بھائی وہ حدیث معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذرا بے ترتیبی سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے کپڑے کچھ یہاں وہاں منتشر تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اندر بلا لیا، آپ ویسے ہی لیٹے رہے گھر میں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کو بھی اندر بلا لیا گیا، آپ ویسے ہی بیٹھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا گیا کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلانے سے پہلے کیا کیا؟ آپ تھوڑے سے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، صحیح طریقے سے اپنے کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، درست کر لیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے، یہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے تھے، آپ نے کپڑے بھی درست نہیں کیے، لیکن جب سنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو بھی ٹھیک کر لیا، ایسا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، جس ذات سے، جس شخصیت سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ اس سے حیا کروں؟ یعنی فرشتوں کے اندر بھی حیا پائی جاتی ہے، حیا کرتے ہیں وہ، لیکن افسوس جس اسلام کو فالو کرنے والا انسان، حیا کی تعلیم دینے والا اسلام مذہب، ایسا انسان بے حیا ہو جائے اور ایسی بے حیائی کے بے حیائی کرے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا کہا؟ کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل، سب سے اونچی شاخ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ۔ اس کے بعد دیکھو حدیث میں غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سب سے اونچا درجہ بتایا، پہلے کا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اسلام کی، پہلی شاخ جو سب سے اونچی شاخ ہے اسے بیان کیا، سب سے کمتر شاخ اسے بیان کیا، درمیان کی شاخوں کو اس میں حذف کر دیا، بیان نہیں کیا۔ آگے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا جز ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیا کی شریعت میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سارے شاخوں کو حذف کر دیا، نہیں گنایا، لیکن حیا کو گنایا۔ حیا کو گنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس حیا ہوگی تو اس کی زندگی بڑی روشن ہوگی، معاشرہ بڑا مثالی ہوگا، اور حیا کا دامن جو تھامے گا وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا، اور اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، اور جب گناہ کر کے جائے گا تو شرم تو آئے گی، اگر حیا والا ہے تو شرم آئے گی، اور اگر حیا ہے تو اللہ سے بھی شرمائے گا اور گناہ کے کام نہیں کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، بے حیائی سے بچو، کیونکہ یہ سماج و معاشرے کا ایسا ناسور ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے نفرتیں ہی پیدا ہوں گی، معاشرے میں تباہی مچے گی۔ اور آج اللہ رحم کرے ہم سب پر، بے حیائی کا ایسا بازار گرم ہے۔ ہمارے یہاں آج ہمارا معاشرہ اس طرح بے حیائی کی زد میں آ چکا ہے، اس طرح ننگا پن، عصمت و عفت کو نیلام کیا گیا، ہر جگہ عورت کو لا کر کے کھڑا کیا گیا۔ عورت جو سراپا شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، اس عورت کو سب سے پہلے لا کر بازار میں کھڑا کر کے، مارکیٹ میں لا کر کے اسے جو ہے بے حیا بنا دیا۔ اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، بے حیائی کا فروغ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ موبائل آپ کے پاس جو ہے، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ چیٹنگ، یہ واٹس ایپ، یہ گندی تصویریں، گندی فلمیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے حیائی کو فروغ دینے والی ہیں۔ ہاں، بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، یہ بے حیائی کو عام کرتی ہیں۔ ابھی آپ کا موبائل ہے، اس سے اچھا کام بھی آپ کریں گے، اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال انسان نہ کرے گا۔ اگر اس کا غلط استعمال کرے گا تو بے حیائی کی طرف جائے گا،
فحاشی کی طرف جائے گا، عریانیت کی طرف جائے گا، غیرت مر جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر حیا جیسی صفت کو باقی رکھیں، بے حیائی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ خود حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ صفت ہے، ان اللہ حی کریم لا یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الی السماء ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، کریم ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے، اللہ شرما جاتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے خاتمے کے لیے کتنی بڑی بات بتائی کہ دیکھو عورت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عورتوں سے کہا کہ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ کیا کہا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے تعلق سے اس کی حیت کو، اس کی کیفیت کو بیان کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی عورت ہے اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے تعلق سے بتاتی ہے کہ وہ فلاں ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، وہ دبلی ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، یعنی یہ اجازت نہیں دی شریعت نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت کی حیت کو اور کیفیت کو بیان کرے، اس طرح بیان کرے کہ اس کا شوہر امیجن کرنے لگے، تصور کرنے لگے کہ ایسی ہوگی۔ یہاں منع کیا شریعت نے، اسلام نے، کہ ایسی حرکت نہ کریں، عورت کو جائز نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا۔ تو ناظرین، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نفرت، عداوت پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی بے حیائی کرے، فحاشی کے کام کرے اور دوسرے دن آ کے دنیا والوں کے سامنے بیان کرے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، دشمنیاں بڑھیں گی۔ لہذا ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو ہماری بے حیائی کے بارے میں سنے گا وہ تو ہم سے نفرت ہی کرے گا، محبت نہیں کرے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے ابھی تک جو باتیں کی وہ یہی کی ہیں کہ نفرت اور دشمنی کے پھیلنے کا سبب کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں ہمارے سماج و معاشرے کی، وہ کیا کمزوریاں ہیں کہ جب ہمارے اندر وہ آتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نفرت بڑھنے لگتی ہے، پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک آخری بات ہم آپ کے سامنے بتا کر کے اس نقطے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بات سے، اپنی زبان سے، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے سامنے والے کو برا بھلا بول دیتے ہیں، اس کو گالی دے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں، تو کیا سامنے والا آپ سے محبت کرے گا، آپ کو پیار کرے گا، آپ کو چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ سامنے والے کو اپنی زبان سے گالی دو گے، اس کی بے عزتی کرو گے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاؤ گے، اسے تکلیف دو گے، اذیت دو گے، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھو گے، تو ظاہر بات ہے نفرت پیدا ہوگی۔ ایک اور چیز کے مثال دوں میں آپ کو، لوگ تکلیف کیسے کیسے پہنچاتے ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، اب بیماری کے موقع پر اسے تنہائی چاہیے، تو کیا کرتے ہیں لوگ، اس کے پاس گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیمار ہو گئے تھے، وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے خیریت دریافت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک شخص آیا، بہت لمبا بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چاہ رہے تھے کہ یہ جائے تو میں اپنا کچھ تنہائی میں کام کروں، اب وہ آ کر کے بیٹھ گیا، پریشان کر رہا ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے بول تو نہیں سکتے کہ ہاں تم جاؤ، یعنی دیکھو انسان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو کیسے ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ذرا سے اچھے انداز میں اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی بیماری میں ہوں میں، اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے مجھے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے،
اس کے دماغ ابھی بھی نہیں آیا کہ مجھے جانا چاہیے. وہ کہتا ہے ہاں لوگ آتے جاتے تکلیف ہوتی ہے, آپ اگر کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی آ نہ سکے. وہ دروازہ بند کر کے ابھی اندر بیٹھنا چاہتا ہے, وہ جانا نہیں چاہتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں دروازہ بند کرو لیکن اندر سے نہیں, باہر سے بند کرو. کیا کرے گا؟ تو بہرحال ناظرین, کہنا یہ ہے کہ ہم سب کبھی کبھی اس معاملے میں نا دوسروں کو بہت ٹھیس پہنچاتے ہیں, دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے. دوسرا کیا سوچ رہا ہے, اس کے پاس کیا چیزیں ہیں, کیا اس کا انداز ہے, اس کے جذبات کا خیال کر کے بات چیت کریں. بیمار کے پاس جائیں تو ایک لیمٹ میں جائیں, ملاقات کریں, چلے آئیں. گھر والے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اگر آپ زیادہ وقت گزاریں گے تکلیف ہوگی, تو یہ چیزیں بھی جو ہے نفرت کا سبب بن جاتی دھیرے دھیرے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا کیسے خیال رکھا. دیکھو جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تھے, مکہ جب فتح ہوا تھا تو ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے, اسے کوئی چھیڑے گا نہیں, کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. دیکھو ابو سفیان سردار تھا مکے کا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جذبات کا, اس کے احساسات کا خیال رکھا. تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو, جذبات کا, احساسات کا خیال رکھو. اس سے محبت پیدا ہوگی, ٹھیس مت پہنچاؤ, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین, ہماری باتیں یہاں تک ختم ہو گئی. ابھی اور بہت ساری باتیں ہماری باقی ہیں کہ ہم محبت کیسے کریں گے, محبت کے اسباب کیا, اور اسی طریقے سے انسان ہمارے وہ بھائی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے چاہیے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ